فرماتی ہیں کہ میں بستر بچھا چکی تھی کہ میرا بابا آیا، اور جیسے ہی بیٹی نے دیکھا کہ باپ آیا، ایک بار احترام میں کھڑی ہو گئی۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا فاطمہ سے، اور یہ جملہ کہتے ہی نماز شروع کر دی، کیونکہ فاطمہ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا، ابھی بھی ہے۔ جب میں مدینے میں مومنین کرام کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہے حجرہ زہرا، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ آپ میں سے جو مدینہ جا چکا، چاہے حج میں چاہے عمرے میں، اس کو تو یاد ہوگا، جو نہیں گیا یہ جملہ یاد کرے، اس لیے کہ آج کی رات دعائیں قبول ہیں، تو یہ دعا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کو مدینے کی زیارت کا جلد از جلد موقع ملے۔ وہ جو زری ہے نا، وہ جو ایک زری، اس زری کے اندر 3 الگ الگ حجرے تھے، یعنی اس زری کا تیسرا حصہ حجرہ سیدہ، اس حجرہ سیدہ میں کمرہ اور صحن دونوں شامل، اتنا چھوٹا وہ زری کے 3 حصے کر، لیکن حجرہ سیدہ میں ہر وقت جائے نماز بچھی رہتی تھی، جو اسلام کا ایک مستحب حکم ہے نا، کہ جب کبھی کوئی گھر خریدو یا گھر بناؤ تو وہاں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کرو۔ یہ ایک حکم ہے اور بڑا تاکیدی حکم ہے۔ کس لیے تاکیدی حکم ہے؟ کہ یہاں تک آ گیا کہ جب کوئی آدمی سکرات موت کی کیفیت میں ہو تو اسے اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ۔ ہو سکے اس لیے کہا کہ کچھ مریضوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا، ان کی تکلیف بڑھانا ہے، اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ۔ کیوں لے جاؤ؟ اس لیے کہ جو نماز کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی، ہر وقت وہاں پہ رحمت کے ملائکہ نازل ہوتے رہتے، چاہے تم نماز پڑھو چاہے تم نماز نہ پڑھو۔ جو نماز کے لیے جگہ بنا لی گئی، ہر وقت وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے، چنانچہ ایک جگہ مخصوص ہو جو خاص نماز کے لیے۔ اب دیکھیے اس جملے کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں گونج اٹھی، یہ میں آج تیاری کر کے بھی نہیں آیا تھا کہ جملہ مجھے کہنا، کئی باتیں میرے ذہن میں آ گئی، کبھی انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی، مختصر سن لیجیے۔ ایک جگہ نماز کی مخصوص، شہزادی کا حجرہ کتنا چھوٹا، یہ مثلا بہت پہلے، آج سے 25 سال پہلے جب کھارادر میں اس قسم کی مجلسیں پڑھتا تھا تو اکثر مومنین 1.5 کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے یا شاید اس سے بھی کم۔ اب تو انہی کو ماشاءاللہ اللہ نے عالیشان مکانات دیے، مگر بھول گئے وہ اپنا کل کا وقت۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ اس وقت بھی ان مسئلوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ مولانا ہمارے یہاں بچے سلانے کی جگہ تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی جگہ بناؤ، اور اللہ نے آج اتنے بڑے بڑے مکان دے دیے کہ وہ پورے کراچی کو سلا سکتے، پھر بھی نماز کی جگہ ان کی آج بھی نہیں بنی۔ اس لیے کہ اگر مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہو تو آدمی اس غربت کے اندر بھی نماز کی جگہ بنا سکتا۔ شہزادی کا حجرہ کتنا مختصر، مگر وہاں نہ صرف یہ کہ نماز کی جگہ مقرر ہے، بلکہ ہر وقت وہاں پہ وہ ساری چیزیں تیار ہیں جو نماز کے لیے ضروری۔ ایسا بھی نہیں کہ مصلی لپٹا رکھا اس کو کھولنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں، اب میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن ایک عام سی بات، جب بھی لوگ کسی نئے فلیٹ کو یا مکان کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں ٹیلی ویژن کہاں پہ سیٹ کیا جائے، ایسا لاؤنج اور ایسا فلیٹ ہو کہ ٹیلی ویژن کی جگہ صحیح، نماز نہیں آ رہی ہے پہلے ذہن میں، سب سے پہلے ٹی وی کیسے سیٹ کیا جائے۔ ٹیلی ویژن کی جگہ ہر گھر میں مخصوص ہے، مصلی کے لیے تو یہی ہے کہ بچے سلانے کی جگہ نہیں، اور بچے کھلانے کی جگہ نہیں، اور پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، بالفاظ دیگر جنہیں وہ ساری روایتیں یاد ہیں جو گانے کے بارے میں ہیں۔ اسلام یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک ایسی جگہ بن جائے کہ جہاں ہم 24 گھنٹے میں خالی آدھا گھنٹہ بیٹھا کریں، فجر کی نماز، ظہرین کی نماز، مغربین، آدھا گھنٹہ بیٹھے لیکن 23.5 گھنٹے رحمت کے فرشتے وہاں آتے رہے۔ یہ اسلام چاہتا تھا۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے الٹے پہ عمل کر دیا، وہ ٹیلی ویژن لا کے رکھ دیا کہ 24 گھنٹے شیطان آ کے ہمارے گھر میں بیٹھا رہے۔ روایت ہے کہ جن چند جگہوں رحمت کے فرشتے کبھی آنے کو تیار نہیں ہوتے، اس میں کتے کے ساتھ آلات موسیقی بھی شامل۔ ٹیلی ویژن آلات موسیقی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بحث، لیکن جو استعمال ہمارے یہاں اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی تقریر کو فقہی مسائل کا بیان نہ سنی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام یا گناہ، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مزاج دیکھیے، اسلام کیسا ہمیں بنانا چاہتا اور ہم کیسا بن رہے ہیں۔
وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے رحمت کے فرشتے آتے رہیں، چنانچہ سہولت دے دی. یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، نماز بھلے آدھا گھنٹہ پڑھو، جگہ مقرر کر دو، فرشتے آ جائیں گے. اور ہم نے بالکل اس کا الٹ کیا. ابھی باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن مجلس ایک ہے، وہ بھی اتنی رات کو شروع ہوئی کہ اسے بہت زیادہ طویل بھی نہیں کر سکتا، واپس آئی. شہزادی کے حجرے میں ایسی تیاریاں رہتی تھی نماز کی کہ اللہ کے رسول نے قدم رکھا، کہا بیٹی سونے جا رہی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا وقت آ گیا، سونے جا رہی ہے، نیند کا وقت آ گیا. کہا بیٹی تو یاد رکھو جب بھی سو تو 4 کام کر کے سونا. ہمیشہ سونے سے پہلے قرآن ختم کرنا، حج اور عمرہ انجام دینا، مجھے اور میرے بھائیوں 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع بنانا، ساری دنیا کے کل مومنین اور مومنات کو راضی رکھنا، اور نماز شروع کر دی. یعنی اس طرح سے مصلی بچھا ہے، مثلا سجدگاہ ہے، کہ جملہ کہا اور نماز شروع کر دی. میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے لوگوں کو نماز کی تیاری میں آدھا گھنٹہ لگتا. یہ بھی ایک بوجھ ہے جو اپنے آپ پہ ڈال لیا گیا، اور یہ بوجھ اسی لیے کہ نماز کے مسئلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے نماز کا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، اتنے اہتمام کا وقت نہیں. اور اگر کوئی بدقسمت مومنین کرام کو مسائل سکھانا چاہے تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ کیا آپ نے مسائل چھوڑ دیے، آپ تو ہمیں یہ بتائیے کہ ظالموں کا مقابلہ کیسے ہوتا. وہ بھی اپنی جگہ اسلام ہے، یہ بھی ایک حصہ. یعنی اتنا وقت نہ ملا. سنیے اصل جملہ. شہزادی کہتی ہے بابا نے جو چوتھا جملہ کہا، اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھوں بابا کی نماز شروع ہو چکی. اب میں پوچھنا چاہتی تھی کہ بابا یہ 4 کام تو آپ نے ایسے بتائے کہ ہو نہیں سکتی. یعنی اگر پیغمبر کی توہین نہ ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں تو ایسی بتائیے کہ اگر یہ 4 کام کرنے لگے تو کبھی ہم کو نیند کا وقت ہی نہیں ملے. اس لیے کہ پورا قرآن ختم کرو، حج اور عمرہ کر کے آ جاؤ، 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع بناؤ، اور کل مومنین اور مومنات کو راضی کرو. کب؟ سونے سے پہلے. زندگی میں کبھی سونے کا موقع نہ ملے. شہزادی فرماتی ہے میں بابا سے ابھی آخری لفظ کا آگے کچھ کہنا چاہتی تھی، بابا کی نماز شروع ہو گئی تو میں مصلی کے قریب بیٹھ گئی. یہ لفظ ہے روایت کے. میں بیٹھ گئی، انتظار کیا. جیسے ہی بابا نے نماز ختم کی، صاحبان ایمان کے لیے ایک جملہ اور عرض کر دوں. یہ جملہ کب کے لیے؟ جب انشاءاللہ ہماری آج رات والی دعا قبول ہوگی کہ ہر مومن اور مومنہ تمام زیارات خصوصاً مدینہ کی زیارت کرے گا، تو آج بھی آپ کو ایک چھوٹا سا کٹہرا نظر آئے گا. مدینہ کی مسجد میں آپ جائیں گے تو ایک بہت بڑا چبوترا نظر آئے گا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی واضح نشانیاں کہ ہر وہ آدمی جو مسجد میں قدم رکھے گا چبوترے کو پہچان لے گا. لیکن اس چبوترے کے بالکل سامنے جہاں پہ زری شروع ہوتی ہے وہاں چھوٹا سا کٹہرا لگا، چھوٹا سا چبوترا. اس چبوترے کے اوپر 2